میں اپنی خیر. دوسروں کا جو اچھا سوچتا ہے نا اس کا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. آج جو میرا بیسک ٹاپک ہے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دیکھیں حقوق اللہ کی بہت بات ہم کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, تلاوت کرنا ہے, عبادت کرنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, حج کرنا ہے, بریلینٹ, بہت اچھی بات ہے. لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیپٹر ہماری لائف میں حقوق العباد کا بھی ہے, اور یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے, علماء فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے حقوق پامال کرتا ہے نا, نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, گناہ کرتا ہے, اگر مرنے سے پہلے وہ سچی توبہ کر لے, اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اپنے سارے حق اسے معاف فرما دے گا. لیکن اگر کسی نے کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے, کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, کسی سے مال دبا لیا ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, حقوق العباد اس نے ڈسٹرب کیے ہیں لوگوں کے, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ بھی معاف نہیں فرماتا. تو ذرا غور کیجئے کہ اس پر کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت حدیث پاک, آج ہم کہتے ہیں نا یار بڑا اچھا آدمی ہے, یہ بہت سارو ماڑو ہے, اچھا اپنے بارے میں لوگ کہتے ہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں. آج میں آپ کو حدیث پاک کے ذریعے سے بتاتا ہوں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں؟ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں. صحابہ کرام خاموش رہے. میرے آقا نے 3 بار سوال کیا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں ہمیں اچھوں بھلوں اور بروں کی خبر عطا فرما دیجئے. اب غور سے سنیے گا, اب آپ خود چیک کر لیں, جتنے یہاں بیٹھے ہیں, جتنے بعد میں چینل پر دیکھیں گے, خود غور کر لیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو. یعنی اس سے آپ کو جب کسی شخص سے شر کا خوف نہ ہونا, خیر ہی کی امید ہو, یار اس سے ہمیشہ اچھا ہی ہونا ہے, خیر ہی ملنی ہے, نہ لڑائی کرتا ہے, نہ گالیاں دیتا ہے, نہ جناب غصہ آئے گا. ہم کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا ہے مگر غصہ مت دلانا ورنہ یہ اچھا نہیں رہے گا. پھر تو یہ اچھا نہیں ہے نا, جس سے خیر ہی کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو. نبی پاک فرماتے ہیں, اور فرمایا تمہارا برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو. اب غور کریں کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں, مجھ سے لوگ تکلیف میں ہیں. دیکھیں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یار میری بڑی عزت کرتے ہیں لوگ. ایک عزت ہوتی ہے خوف سے, عزت نہیں کریں گے تو پھر اور ذلیل کر دے گا. نوکر جو ہمارے ہوتے ہیں, امپلائیز ہوتے ہیں, وہ کیوں عزت کرتے ہیں؟ بھائی نوکری کر رہے ہیں, ہمیں زیادہ عزت نہیں کریں گے تو سیلری نہیں ملے گی, بونس نہیں ملے گا. لیکن ہمارے جانے کے بعد کیا وہ ہماری عزت پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں؟ عزت وہ ہے جو آپ کے پیچھے بھی کی جائے. آپ کے سامنے اگر کوئی عزت کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خوف سے کر رہا ہو. وقار عزت اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس کے سامنے ہو نہ ہو, بندہ پیچھے سے بھی دل میں عزت رکھے کہ بڑا اچھا آدمی ہے. اب اپنے بارے میں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ مجھ سے خیر کی امید کی جاتی ہے یا شر کی امید کی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی اہم حدیث پاک, اگر آج یہ آپ سب کو یاد ہو جائے نا, اور آج اس بیان کا سمجھ لیں مین آبجیکٹ یہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ. مختصر حدیث ہے لیکن کمال بات فرما دی میرے آقا نے. فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب غور کر لیجئے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنوں کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے, جو ہمارے اسٹیٹس کا ہوتا ہے, ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے, ان کا تو خیال رکھ لیتے ہیں. مگر عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہے, ہمارے غریب رشتہ داروں کے ساتھ, ہمارے امپلائیز کے ساتھ, جس کو ہم نہیں جانتے, بالکل نہیں جانتے, روڈ پہ مل گیا, تھوڑی سی ٹکر لگ گئی, تھوڑا سا ہاتھ لگ گیا, تھوڑا سا بھیڑ میں آ گیا, ہمارے آگے کسی نے گاڑی بڑھا دی, اب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اس وقت ہم تکلیف دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, مسلمان ہے. پورا مطلقاً نبی پاک نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی. تو پھر اب غور کر لیجیے, ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے, کیونکہ آگے یہ بات کدھر جا رہی ہے؟ مجھے تکلیف دی میرے آقا فرماتے, جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ہم اس دنیا میں تکلیف پہنچانے نہیں آئے. اگر آج کسی پر ظلم کرتے ہوئے, کسی کو ناراض کرتے ہوئے, کسی کا دل توڑتے ہوئے آپ آگے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. مگر آئیے میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہو سکتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آج اگر میں آپ سے بھی سوال کر لوں کہ مفلس کون ہے, آپ کہیں گے جس کے پاس گھر نہیں ہے, جس کے پاس گاڑی نہیں ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ مفلس ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی کچھ ایسے ہی جواب دیا کہ جس کے پاس درہم و دینار سامان نہیں ہوگا وہ مفلس ہے.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، سنو حدیث کا خلاصہ ہے، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا۔ نماز بھی پڑھی ہوگی، بہت سارے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ نمازی ہیں، میں کئیوں کو جانتا ہوں، روزے بھی پورے رکھ رہے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، کئی حج اور کئی عمرے بھی آپ نے کیے ہوں گے۔ سنو، آقا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے بھی لے کر آئے گا، نماز بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا۔ پھر مفلس کیوں ہے بھائی؟ سنیے، مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، اس کی اب کیا ہوگا؟ اب اس کی نیکیوں میں سے مظلوم کو نیکیاں دینی جائیں گی، اور پھر کچھ اس مظلوم کو، پھر اس مظلوم کو، پھر جس کے ذمے جو حقوق تھے جب یہ دیتا جائے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم زیادہ ہوں گے، تو اب مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور پھر اس شخص کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی اس کے اپنے گناہ نہیں ہوں گے، بظاہر اس کے بعد نیکیاں ہوں گی، لیکن چونکہ اس نے دل آزاریاں، ظلم اور لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے، قیامت کے دن یہ سب دینا پڑ جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اس بات کو ریئلائز کیجئے۔ اچھا، اب میں چند ایگزامپلز دوں گا، کیونکہ جب بیان اس طرح کرتا ہوں تو بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے یار یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، لیکن میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے کہ میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میں تو بڑا اچھا انسان ہوں۔ تو اب میں چند ایگزامپلز اپنے بیان میں دوں گا، آپ غور سے سنیں گے کہ کیا کہیں اس انداز سے تو میں تکلیف نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں کسی کو گھور کر دیکھا جانا، غصے سے دیکھا جانا، یہ کوئی نارمل سی بات لگتی ہے کہ ٹھیک ہے تو نارمل ہے۔ سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا۔ آج گھورتے ہیں، آج یعنی آنکھوں سے بھی تکلیف نہیں پہنچانی، ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے، زبان تو دور کی بات ہے، کسی کو اس نظروں سے نہ دیکھو جس سے وہ سہم جائے، جس سے وہ ڈر جائے، جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ اب اسی سے ریئلائز کر لیجئے، جب آنکھ سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، زبان سے تکلیف پہنچانا، یہ کتنا برا ہوگا۔ اچھا، اب گھورنا نہیں ہے، ایک اور بڑا عجیب و غریب انداز، ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، وہاں جا کے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ کسی کے گھر گئے، بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے، اگر میزبان بلاتا ہے تو جانا چاہیے، لیکن زبردستی کا مہمان نہیں بننا چاہیے۔ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے گھر بغیر بتائے چلے گئے، پہلے بتانا چاہیے۔ اب آپ پہنچے، پہلے سے اس کے گھر پہ کوئی مہمان ہے، یا وہ خود بیچارہ کسی اور کام میں مصروف ہے، اب مروت میں منع تو نہیں کرے گا، آئیے آئیے گھر میں آئیے۔ کبھی کبھی ہوتا بھی ہے، گھر میں جاتے پہلے سے ہی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا اس کے گھر میں کچھ انتظام نہیں ہے، وہ اپنی کسی مصروفیت میں، اس کو کہیں باہر جانا ہے، آپ گئے مہمان بن کر، مگر اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اچھا یہ تو ہو گیا، چلیں آپ یہ کیا۔ اچھا مہمان نے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں یار میں ایسا نہیں کرتا، میں بغیر بلائے تو نہیں جاتا، بلاتے ہیں تبھی جاتا ہوں، لیکن جا کر کیا کرتے ہیں؟ کسی کے گھر میں گئے، یار اتنا بڑا تمہارا کاروبار ہے، ابھی تک اسی کالونی میں رہتے ہو، ابھی تک 500 گز کے بنگلے پہ ابھی تک بڑا گھر نہیں لیا تم نے، اچھا یار یہ ڈرائنگ روم کیسا بنایا ہے، یہ تو یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، یار کلر اسکیم تو دیکھ لیتے، یار یہ کون سا کلر کروا لیا تم نے، یہ صوفے اب پچھلی بار آیا تھا جب بھی وہی تھے آج بھی وہی ہیں۔ اب بندہ بولے یار میں نے مہمان بلایا، انسپیکٹر بلایا ہے، گھر میں جاتے ہی گھر کی خامیاں نکالنا شروع۔ اچھا اب کھانا لگ گیا تو کھانا لگتے ہی کھانے میں کیڑے نکالنا شروع، یار میں تو چکن کھاتا ہی نہیں ہوں، میں تو آج کل چاول نہیں کھا رہا۔ اب بندہ بولے یار پہلے بتا دیتے حضرت آپ کیا نہیں کھاتے، کیا کھاتے ہیں، لسٹ بھجوا دیتے میں وہی بنا لیتا۔ یہ سب تکلیف کا باعث چیزیں ہیں۔ مہمان کے لیے یہ اصول لکھا کتابوں میں کہ جب کسی کے گھر جائے تو جہاں وہ بٹھائے وہاں بیٹھ جائے، جو کھانا پیش کرے وہ کھا لے، نہیں سمجھ آتا نہ کھائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ کے سامنے جب کھانا لگایا جاتا کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے، بلکہ پسند آتا تو تناول فرماتے، نہ پسند آتا تو ہاتھ روک لیتے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کھانا بھی نہیں ہے اور اس میں کیڑے بھی نکال لیں۔ کتنی تکلیف ہوگی میزبان کو کہ یار میں نے مہمان بلایا اور آ کے اتنا سارا میرے اوپر کرٹیسائز کر کے چلا گیا۔ ایسا نہ کیا کریں، کسی کے گھر جائیں اس کو دعا دے کر آئیں، اس کی حوصلہ افزائی کر کے آئیں کہ اللہ تمہارے گھر میں اور برکت دے، اللہ تمہارے رزق میں اور برکت دے۔ اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کھانے میں عیب نکالنا نہیں، اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے دسترخوان پر گھر میں بیٹھتے تھے
جو بھی کھانا پیش کیا جاتا میرے آقا کو پسند آتا تو تناول کر لیتے, نہ پسند آتا تو چھوڑ دیتے تھے. ہمیں بھی یہی ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیے. مگر آج کیا ہوتا ہے, آج کل تو گھر میں خوب لڑائیاں ہو رہی ہیں. افطار کا وقت آتا ہے, ابھی تک سموسے نہیں پکے. ارے کل بھی کہا تھا نمک کم کر لینا, تم نے آج پھر تیز ڈال دیا. شربت تو بنایا, اس میں میٹھا ڈالا ہی نہیں. ارے یار اللہ کے بندو, جس نے افطاری بنائی ہے جیسے گھر کی عورت نے, وہ بھی اللہ کی بندی ہے, اس نے بھی روزہ رکھا ہے. روز افطار کے وقت گھر میں جھگڑا کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا. کبھی ہم مرد حضرات عصر کے بعد, ویسی عصر کے بعد ہماری بھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. اتنا طویل روزہ گرمی کے دن, جاؤ چولہے کے پاس تو اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا. وہ بیچاریاں افطاری بھی بنائیں اور ہماری ڈانٹ بھی سنیں, کیونکہ عورت کے لیے تو کانسیپٹ ہی یہی ہے نا کہ عورت کو تو جو کہنا ہے کہہ دو, اس کا دل ہی نہیں ہے, وہ ناراض نہیں ہو سکتی. ہم مرد ہیں, ہم جو چاہیں کہہ لیں, عورت کے پاس ناراض ہونے کا حق ہی نہیں ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, امیر اہل سنت ہمارے شیخ طریقت کمال بات پچھلے دنوں آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمائی, یعنی ایسی بات کی جو ہمارے بھی 14 طبق روشن کر گئی. آپ فرماتے ہیں اگر مرد نے اپنی بیوی کا دل دکھایا, ناحق اس پر ظلم کیا, تو اس کو اس سے معافی مانگنی ہوگی. اگر والد نے, سنیے گا, والد نے اپنے بیٹے کو, اپنے بچوں کا اگر ناحق دل دکھایا ہے, تو والد کو بھی اپنے بچوں سے معافی مانگنی ہوگی. اور اسٹیپ آگے بڑھ کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر پیر نے, غور سے سنیے گا, پیر نے اپنے مرید کا دل دکھایا ہے, تو پیر نے بھی اپنے مرید سے معافی مانگنی ہوگی, کیونکہ یہ انسان ہے, اس کا حق ہے, یہ قیامت کے دن کھڑا ہو سکتا ہے. اور اب یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگ رہی ہو کہ یار پیر مرید سے معافی مانگے گا, والد بچے سے معافی مانگے گا. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنے بیٹے کو جو کہنا کہہ دو, اپنے بچے کو جب ذلیل کرنا ہے سب کے سامنے کر دو. اس کا تو دل ہی نہیں ہے نا, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے, سب کے سامنے اس کو جو کہنا ہے کہہ دو. اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہو سکتا ہے اور ہم سے حساب لے سکتا ہے. اب اس بات کو آپ غور کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں اپنی بیوی سے معافی مانگوں, اپنے بچوں سے معافی مانگوں. سنیے میٹھے اسلامی بھائیوں, میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار نہیں, آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھو, کئی بار اعلان فرمایا, اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو. اگر آپ ایسے کسی کا میں نے اگر دل دکھایا ہے تو آ کر مجھ سے بدلہ لے لو. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفے درست کر رہے ہیں, صحابہ کرام موجود ہیں, آپ نے اپنی ڈنڈی سے, اپنی عصا مبارک سے کسی صحابی کو تھوڑا سا پیچھے کیا, صف درست نہیں تھی. نبی پاک نے جب اعلان کیا کہ تم میں سے کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو, وہ صحابی کھڑے ہو گئے, کہتے یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. آپ نے میرے پیٹ میں چھڑی ماری تھی, میرے پیٹ میں اپنی ڈنڈی سے, اپنے عصا سے مجھے پیچھے کیا تھا, مجھے تکلیف ہوئی. صحابہ لرز گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, نبی پاک سے بدلہ لیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ جاؤ مجھ سے بدلہ لے لو. نبی پاک کے قریب پہنچے, کہ حضور جب آپ نے اپنا عصا میرے پیٹ پہ لگایا تھا نا, میرا پیٹ ننگا تھا, میرے پیٹ پہ کرتا نہیں تھا. آپ نے اس وقت کرتا پہنا ہوا ہے, آپ بھی کرتا اوپر کیجئے. صحابہ اور لرز گئے, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. نبی پاک نے اپنا کرتا بھی اوپر کر دیا. تاریخ نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ آقا اپنے غلاموں کو کہہ رہا ہے کہ جس کو مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو, اور اپنا کرتا اوپر کر دیا. مگر دیکھو اس صحابی کا کمال, دوڑتے ہوئے گئے اور نبی پاک کے جسم سے لپٹ گئے, میرے آقا کے جسم کو چومنے لگے اور کہنے لگے آقا بدلہ نہیں لینا تھا, میری تمنا تھی کہ ایک بار مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے. مجھے پتا ہے کہ میرے جسم نے اگر آپ کے جسم کو چھو لیا تو پھر سے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات. معافی مانگتے تھے یار, میرے آقا اپنے غلاموں سے کہتے تھے مجھ سے بدلہ لے لو, اور میں ہوں کہ آج جس کا جو چاہے بیڑا غرق کر دوں. میرا ملازم ہے نا, کیا کر سکے گا. میرا ذرا سی غلطی کی منہ سے گالیاں نکلتی ہیں, ذرا سی غلطی کی اس کو کہتا جا نوکری سے تو فارغ ہے. ارے ٹھیک ہے آج آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا, مگر میرے آقا کا یہ فرمان یاد رکھنا, من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ, کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف تھی. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بات چلی ہے کھانے پر عیب نکالنے کی. نہ نکالا کرو عیب, نہ لڑا کرو اپنے گھر والوں سے, صبر کر لیا کرو. ایک بہت گناہگار شخص تھا, اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس کے دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. لوگ بڑے حیران ہوئے, تو تو بڑا گناہگار, تیری مغفرت کیسے ہو گئی. کہتا گناہگار تو تھا, ایک بار میری زوجہ نے کھانا بنایا اور کھانے میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا. بڑا غصہ آیا کہ ابھی سزا دوں.
ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے کوئی شیر ببر بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ہی کھانے میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہوگی تو ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہوں گے, پلیٹ بھی پھینک دیتے ہوں گے, کہتے ہیں میرا بھی بڑا غصہ ہے کہ بدلہ لے لوں. مگر دل ہی دل میں سوچا کہ آج میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے, میں چلا بدلہ لینے. میں صبح سے شام اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی کوتاہیاں کرتا ہوں, کتنی غلطیاں کرتا ہوں, وہ تو مجھ سے کوئی سزا نہیں دیتا, وہ تو مجھے چلائی جا رہا ہے, نبھائی جا رہا ہے. کہتا کچھ نہیں کہا, سنیے گا, زبان سے کچھ نہیں کہا, بس میں نے صبر کر لیا اور کھانا کھا لیا, اگنور کر دیا, دیٹس اٹ. اللہ دلوں کے حال جانتا. اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا, چل آج غلطی کی, آئندہ مت کرنا, آئندہ کرو گی تو پھر سزا دوں گا. نہیں, کوئی اترایا نہیں, کوئی جتلایا نہیں, کچھ بھی نہیں, دل ہی دل میں معاف کر دیا. مرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ اس روز تم نے اپنی بیوی کو, میری بندی کو کھانے میں غلطی کرنے پہ جو معاف کیا تھا, تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا. میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں, جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ ہے معافی کی فضیلت, یہ ہے صبر اور یہ ہے نرمی. ہم تکلیف دینے نہیں آئے دنیا میں. خدا را یہ بہت تھوڑی سی لائف ہے, سمجھو میری بات کو. تھوڑے دنوں میں ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے. جتنا جینا ہے نا, خوشیاں بکھیر کے جیے, پیس اور لو اور محبت دے کر جیو. کیوں تکلیفیں دیتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کہ جن سے ملنے کو جی نہیں چاہتا ہے. بندہ کیا یار ملیں گے نا تو کوئی تنزی کرنا ہے انہوں نے, کانٹے لگے ہوتے ہیں. ایسا لگا ہے کچھ شخصیات میں کانٹے لگے, ہاتھ ملاؤ تو کانٹا چبو دیتے ہیں. بندہ بولے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار. ایسے لوگوں کا بندہ فون بھی نہیں اٹھاتا. جب فون اٹھاؤں گا تو جناب کم از کم آدھا گھنٹہ انہوں نے بات کرنی ہے اور دنیا بھر کی پنچات کرنی ہے. ایسے نہ بنو, لوگوں کے لیے کمفرٹ زون رکھیں. آپ ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ سے بات کرنے میں خوش ہوں, آپ کے قریب آنے میں ان کو مزہ آئے. اچھا, بہت سارے انداز ہیں, چونکہ وقت تھوڑا ہے, ورنہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ ہم کہاں کہاں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. پڑوسی, ہم سمجھتے پڑوسی ہے تو ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر میں رہتا ہے, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, لیکن پڑوسی کے حقوق کتنے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. سنیے گا, صحابہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ فرمانے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں بھائی میرا گھر ہے, اس کا گھر اس کا گھر ہے. بچہ ان کا غلطی کر جائے, ہم نے آستین چڑھا کے لڑائی کرنی شروع کر دینی ہے. اچھا, پڑوسیوں کو تکلیف کیسے دیتے ہیں؟ اپنا گھر دھویا, اب اس کے گھر کے آگے پانی پڑا ہوا ہے, اپنے گھر کا کچرا ادھر جا کے رکھ دیا, رات دیر سے, اب یہ بلڈنگوں میں جو رہتے ہیں بالخصوص, اب اوپر والا جناب رات کو ہی کاریگری کر رہا ہے, اپنے سارے فرنیچر کو رات کو ہی سیٹ کرنا ہے, نیچے والوں کی نیند برباد ہوتی ہے تو ہو جائے, ڈرل مشین سے سوراخ کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را سوچئے کہ آپ جاگ رہے ہیں, ساری بلڈنگ نہیں جاگ رہی ہے. اب آپ اپنے جو بنگلوں میں رہتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچ لیں کہ میں کہاں کہاں کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بنتا. اچھا, آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے. مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا. ہمارے اسلاف کیسے تھے. سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ایک پڑوسی یہودی تھا. آپ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے, اس کو بڑی آپ سے جو ہے نا کس کو جیلسی تھی کہ یار یہ مسلمان اتنا بڑا عالم دین میرے برابر میں رہتا ہے. وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر اپنے گھر کی گندگی پرنالے کے ذریعے روزانہ آپ کے گھر میں پھینکتا. گندگی پرنالا سمجھ گئے نا آپ, جو بارش کے لیے ہوتا ہے, تو روز گندگی پھینکتا. سیدنا مالک بن دینار روز اسے پانی ڈال کے صاف کر لیتے. ایک دن, 2 دن, 4 دن, اس نے کبھی تو لڑائی کریں گے, کبھی تو جھگڑا ہوگا, کئی دن گزر گئے. اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, کہا میں روز گندگی بھیجتا ہوں, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں تکلیف تو بڑی ہوتی ہے. آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے کہ غصہ پینے والے اللہ کو محبوب ہیں, میرے اللہ کو معاف کرنے والے پسند ہیں. میں پانی ڈال کے دھو دیتا ہوں اور صبر کر لیتا ہوں. وہ کہتا ہے حضرت اب بعد میں گھر کی گندگی صاف کیجئے گا, میرے دل کی گندگی کو صاف کیجئے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ہمارے اسلاف وہ تھے جن کے پڑوسی غیر مسلم ہوتے تو اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے. ہمارا اخلاق یہ ہے کہ ہمارے مسلمان پڑوسی ہماری وجہ سے پریشان ہیں. آپ خود بتاؤ, میرا اور آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو, کیا ہمارے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوگا کہ یار اتنے اچھے ہوتے مسلمان؟ وہ تو شاید یہ کہے گا یار مسلمان ایسے ہوتے, اسلام ایسا مذہب ہے. خود سوچئے. یہ میں آپ کو وہ تمام چیزوں کو شارٹلی ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہوں کہ ہم کدھر غلطیاں کر جاتے ہیں.